عدالتی معاملات کے حوالے سے تو کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آئینی بینچ پہلے موجود تھا، اب اسے آپ وفاقی آئینی عدالت بنا دیں اور اس طرح 184(3) کو آپ اس کی سیکشن آپ تبدیل کر دیں، لیکن کوئی بہت بڑی تبدیلی اس میں محسوس نہیں ہو رہی. البتہ جو باقی کچھ معاملات ہیں جس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ میرے خیال میں جو بات ہو رہی ہے وہ تاحیات استثناء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو کیا کسی کو تاحیات استثناء ہونا چاہیے، خواہ وہ فیلڈ مارشل ہو، خواہ وہ صدر مملکت ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ڈیورنگ ٹینور اپنے جو فرائض منصبی ہیں اس کی ادائیگی کے دوران تو استثناء دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا تاحیات استثناء کسی کو دینا درست ہوگا؟ شکریہ غوری صاحب. کیا تھوڑی سی بات اس سے پہلے عدلیہ کی چل رہی تھی، اس پہ کر لی جائے؟ دیکھیے، جو بات ابھی صدیقی صاحب نے بتائی اور ڈیٹیل جس انداز میں سمجھائی، سچ یہ ہے کہ پہلی بات بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک بات. اور دوسری بات اس سے سمجھ میں آئی کہ پاکستان کو بنے یقیناً 80 برس ہو رہے ہیں، اس کے باوجود چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں. لہٰذا آپ کو مختلف تجربات سے گزرنے کے بعد مختلف چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. مثلاً ابھی بتایا صدیقی صاحب نے کہ اس قسم کا یعنی ڈیکلیریشن کے انداز میں ایک ڈیسیژن ہوگا اور لٹ لے کے پیچھے نہیں پڑ پائیں گے آپ. نمبر ایک. نمبر اس طرح دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پرے کچھ اور ہے اور فیصلہ کچھ اور ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا یہ اس پاناما میں سے جو اقامہ نکلا اس کی طرف اشارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ اپنی حدود میں رہ نہیں پائی، یا جو ان کو ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ کسی اور انداز میں انہوں نے ادا کی، جس کے نتیجے میں آپ کی ریاست میں، آپ کے نظام حکومت میں گڑبڑ پیدا ہوئی اور آپ ابھی تک سنبھل نہیں سکے، ہے نا؟ تو آپ سنبھلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو اگر اس سارے بظاہر اس وقت یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو سیم پیج والی بات ہے اور ہائیبرڈ سسٹم کی بات ہے، بظاہر دکھائی یہ دے رہا ہے کہ آپ کی سویلین ڈیموکریسی اور آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک نقطہ نظر کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور لیکن اگر اس میں دوسرے فریق بھی شامل ہو جائیں تو ممکن ہے کہ ہم کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر جائیں، ٹھہراؤ ہمارے اندر آ جائے. اگر ٹھہراؤ آ جائے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے کیا، یعنی کہ کس کو استثناء دینا ہے، کس کو استثناء نہیں دینا. پھر سسٹم چل پڑے گا اور پھر چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ استثناء دینے کی بات کرتے ہیں تو اس سے عام آدمی کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے. مجھے ایک سوال کرنے دیجیے. دیکھیے، میں استثناء پہ سوال نہیں اٹھا رہا، میں تو خود اس بات پہ کنونسڈ ہوں، بلکہ میرا تو سوال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اکبر بھٹی کے قتل کا، انہیں استثناء مل جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم کے خلاف، وفاقی وزراء کے خلاف سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. میں تو اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اگر آپ ان باتوں پہ وزراء اعظم کو، صدر مملکت کو، یا جو بھی دیگر پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کو گھسیٹ لیں گے کرمنل پروسیڈنگز میں تو پھر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاحیات جو استثناء ہے، کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ میں اسی پہ گزارش کی ہے نا کہ یہ اس تجربے کی روشنی میں ہو رہا ہے جو اب تک ہم جس سے سنبھل نہیں پائے اور ہماری ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں پوری ریاست کی. تو اس سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے اختیار کیے جا رہے ہیں. اگر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو پھر آپ کو اس قسم کے انتہائی اقدامات یا قانون سازی نہ کرنی پڑے. اچھا، آپ ابھی جو بات کر رہے تھے نا کہ جب آپ گھسیٹ لیتے ہیں حکومت کو پھر ریاست کا نظام چلتا ہے نا، افتخار گیلانی کو آپ سب جانتے ہیں، اس نے یہ لکھا ہے کہ انڈیا میں عدالت جانتی ہے کہ کس نے کیا کیا، لیکن وہ ایک ایکسٹریم لیول پر جا کے کوئی فیصلہ نہیں کرتی. کس کے بارے میں؟ وزیر اعظم کے بارے میں، حکومت کے بارے میں. تو ان سے جب پوچھتے ہیں کہ ایسا آپ کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ نظام مملکت چلانا ہے. بالکل. اگر ہم اس طرح سے مداخلت کرنی شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ریاست کی چولیں ہل جائیں گی
تو ہماری ریاست کی چولہے ہل گئی ہیں. جی تو لہٰذا اس قسم کے اب تجربات سے گزر رہے ہیں. جی یہ یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک عبوری دور ہے جی جس میں اگر آپ سٹیبل ہو گئے تو ممکن ہے کہ آپ آگے چل کے جی. زیادہ اس قسم کے قانون سازی اور ایسے فیصلے کریں جو آپ کے دل کو لگتے ہوں. صحیح.